اگلے 2 روز تک کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں اسی کمرے میں بند رہا۔ دن میں 3-4 دفعہ کمرے کا مقفل دروازہ کھلتا اور آروشی مجھے کھانا وغیرہ دے کر چلی جاتی۔ میں نے آروشی سے زری گل کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ریسٹ ہاؤس میں ہی ہے، لیکن کہاں ہے اس بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ شیخ عاصم کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ کولمبو سے واپس لوٹ آئے ہیں اور میرے بارے میں عنقریب کوئی نئی ہدایت جاری کریں گے۔ یہ ہدایت تیسرے روز جاری ہوئی۔ یہ کوئی بہت اہم ہدایت نہیں تھی۔ اس ہدایت کے نتیجے میں 2 تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے کمرے سے ایک سرونٹ کوارٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ دوسرے، مجھے ریسٹ ہاؤس کے عام ملازمین کے ساتھ کام پر لگا دیا گیا۔ ریسٹ ہاؤس کا ہیڈ مالی پرشوتم ایک ادھیڑ عمر کا پڑھا لکھا شخص تھا۔ اس کی تنخواہ 7,000 سری لنکن روپے تھی۔ اشیاء صرف کی قیمتوں کے لحاظ سے اس تنخواہ کو بھاری بھرکم تنخواہ کہا جا سکتا تھا۔ وہ پتلون قمیص پہنتا اور اینک لگاتا تھا۔ کم و بیش 20 مالی اور مزدور اس کے نیچے کام کرتے تھے۔ تمام مالی اپنے کام کے ماہر تھے اور سارا دن ریسٹ ہاؤس کے مختلف حصوں کی تراش خراش اور دیکھ بھال میں مصروف رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک پارسی پروفیسر تھا جو ہر دوسرے تیسرے روز ریسٹ ہاؤس کے نباتاتی معائنے کے لیے پہنچتا تھا۔ غالباً ہیڈ مالی پرشوتم کو میرے بارے میں خاص ہدایات دی گئی تھی کہ مجھے سخت ترین کام سونپے جائیں۔ پرشوتم نے پہلے ہی روز مجھے ٹوکری ڈھونے پر لگا دیا۔ ریسٹ ہاؤس کے عقبی باغ میں مٹی کا ایک بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس مٹی کو باغ کے نشیبی حصوں میں پھیلانا تھا۔ ایک پان خور سنہالی مزدور کسی کی مدد سے ٹوکری بھرتا تھا اور میں ٹوکری ہاتھوں میں اٹھا کر مٹی مطلوبہ مقام پر پھینک آتا تھا۔ 2 روز ہم اسی کام میں جتے رہے۔ پھر ریسٹ ہاؤس کے ایک حصے میں گراسی گراؤنڈز کی تراش کا کام شروع ہو گیا۔ سری لنکا کے حب سدہ مرطوب موسم میں مشقت کا ذرا سا کام بندے کو پسینے میں غرق کر دیتا ہے، اور بندہ اس ماحول سے نامانوس بھی ہو تو پھر تو اس کا جو حشر ہو جائے وہ کم ہے۔ ان 4-5 دنوں میں مجھے صرف ایک بار دور سے غزالہ کی جھلک نظر آئی۔ وہ شام کے وقت ایک چمکیلی ساڑی پہنے شیخ عاصم کے ساتھ کار میں سوار ہو رہی تھی۔ اس کے اجلے چہرے پر سیاہ چشمہ بہت بھلا لگ رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکی۔ غزالہ کا خیال آتے ہی ایک عجیب سی شرمندگی میرے دل و دماغ پر حاوی ہونے لگتی تھی۔ یہ سوچ کر میں لرز جاتا تھا کہ اس رات مجھے غزالہ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا پڑا تھا۔ ایک صبح حمید نامی ایک مسلمان مالی چھٹی پر تھا۔ ہیڈ مالی نے میرے ذمے یہ کام لگایا کہ میں تازہ پھولوں کے گلدستے مختلف کمروں میں رکھاؤں۔ میں اس وقت نشست گاہ میں گلدستہ رکھ کر واپس آ رہا تھا جب شیخ عاصم اور غزالہ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ دونوں کسی بات پر ہنستے ہوئے نشست گاہ میں داخل ہوئے تھے اور مجھے دیکھ کر میری ہی طرح ٹھٹک گئے تھے۔ خاص طور پر غزالہ کے چہرے پر ایک لمحے میں کئی رنگ آ کر گزر گئے تھے۔ آخری رنگ مکمل اجنبیت اور بیگانگی کا تھا۔ میں نے جلدی سے رخ پھیرا اور ایک طرف بڑھ گئی۔ اس نے جلدی سے رخ پھیرا اور ایک طرف بڑھ گئی۔ میں بھی تیز تیز قدم اٹھاتا نشست گاہ سے نکل آیا۔ 5-10 منٹ بعد شیخ عاصم بنفس نفیس بھنایا ہوا ریسٹ ہاؤس کے سبزہ زار میں پہنچ گیا۔ سنہالی سیکرٹری اس کے ساتھ تھا۔ پرشوتم اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے مالی بھی ایک دم مؤدب اور ہراساں نظر آنے لگے۔ شیخ عاصم کا چہرہ دیکھتے ہی وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ ان سے کوئی زبردست غلطی ہوئی ہے۔ میری کلائی پر ہلکا سا برقی ارتعاش محسوس ہوا۔ شیخ عاصم نے مجھے بے پناہ تحقیر کی نظروں سے دیکھا اور ہیڈ مالی سے بولا، اسے ڈرائنگ روم میں کس نے بھیجا تھا؟ ہیڈ مالی نے انگریزی میں جواب دیا، یہ غلطی مجھی سے ہو گئی تھی جناب، دراصل ایک بندہ چھٹی پر تھا تو میں نے اسے بھیج دیا۔ شیخ عاصم نے ایک زناٹے دار تھپڑ ہیڈ مالی کے منہ پہ دے مارا۔ اس کی اینک اچھل کر دور جا گری، تاہم وہ اپنی جگہ پتھر کے بت کی طرح سر جھکائے کھڑا رہا۔ بہت بڑے احمق ہو تمہیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ شخص رہائشی اس حصے میں کبھی داخل نہیں ہوگا؟ بتایا گیا تھا سرکار، بس بھول ہو گئی مجھ سے۔ تمہاری بھول کی سزا یہ کہ تم اسی وقت گھر جاؤ گے۔ نہیں سرکار، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی سرکار۔ ہیڈ مالی نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے، پھر پاؤں پڑ گیا۔ شیخ عاصم کچھ دیر تک
पुरुषोत्तम को खा जाने वाली नजरों से देखता रहा। फिर मेरी तरफ इशारा करके अपने सेक्रेटरी से बोला, आइंदा ये शख्स मुझे रिहायशी हिस्से में नजर ना आए, वरना सबसे बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। बेहतर से किसी दूसरे काम पर लगा दो। ओके सर, सेक्रेटरी ने अदब से सर झुकाकर कहा। शेख आसिम लंबे लंबे डिग भरता वापस चला गया तो सेक्रेटरी ने मुझे तहमकाना अंदाज में पीछे आने का इशारा किया। मैं इसके पीछे चलता हुआ रेस्ट हाउस के मरमरी बरामदे में पहुंच गया। सेक्रेटरी ने अंग्रेजी में मुझसे पूछा कि मैं माली के अलावा और क्या काम कर सकता हूं। मैंने कहा, अंग्रेजी बोल सकता हूं और इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन जिस किस्म के काम तुम मुझसे करवाना चाहते हो इनमें से कोई काम मुझे नहीं आता। वो बोला, इससे पहले तुम शेख साहब के पास भोपाल में थे, वहां क्या करते थे? वहां मुझे बावर्ची खाने में माविन के तौर पर रखा गया था। तो ठीक है, कल से तुम बावर्ची खाने में काम करोगे, और खबरदार आइंदा रिहायशी हिस्से की तरफ नहीं आना। मिस्टर शंकर को पहले से ही तुम पर बहुत गुस्सा है। एक बार तो इनके हाथों से बच गए हो, दूसरी बार नहीं बचोगे। अगले रोज से मैंने बावर्ची खाने में जाना शुरू कर दिया। वसी बावर्ची खाना असल इमारत से कुछ हटकर वाक़ था, तहम एक राहदारी ने इसे असल इमारत से मरबूत कर रखा था। बावर्ची खाने में मुझसे छोटे मोटे काम लिए जाने लगे। यहाँ अक्सर आरुषि से भी मुलाकात हो जाती थी। वो अक्सर खामोश और खोई खोई नजर आती थी। इसकी सूरत देखते ही मेरे कानों में गजाला के अल्फाज गूंजने लगते थे। इसने कहा था कि ये लड़की वो नहीं जो ऊपर से नजर आती है, ये इस रेस्ट हाउस में कोई बहुत गहरा खेल खेल रही है। मैं आरुषि की खूबसूरत से आंखों में कुछ तलाश करने की कई बार कोशिश कर चुका था, लेकिन नाकामी हुई थी। एक रोज मैंने आरुषि से इसकी बीमार बहन नैना का हाल दरियाफ्त किया तो वो बोली, आओ मेरे साथ आ जाओ, मैं इसी की तरफ जा रही हूं, तुम खुद आयादत कर लो। मुझे क्या एतराज हो सकता था, मैं इसके साथ चल दिया। वो मुझे कुशादा कमरे में ले आई। ये कमरा इसी पोर्शन में था जहां मैं चंद रोज जरी गुल के साथ कयाम कर चुका था। नैना उर्फ नोनी एक उजले बिस्तर पर नींद दराज थी। आंखों के गिर्द स्याह हल्के से थे। यकीनन वो बहुत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मैंने इसे दोनों मर्तबा दगरगू हालत में देखा था। पहली मर्तबा वो अपने शौहर और बच्चे के साथ एक दरख्त से बंधी हुई थी। इसकी आंखों में सख्ते की कैफियत थी और सांवले चेहरे पर जर्दी खंडी हुई थी। आज दूसरी मर्तबा वो बिस्तरे अलालत पर थी और बीमारी के असरात ने इसके नौखेज हुस्न को गहना रखा था। लड़की की उम्र बमुश्किल 18-19 बरस की रही होगी। इतनी छोटी सी उम्र पर इस पर कयामत बीत गई थी। मालो असबाब छिन गया था, घर जल गया था और वो अपने शौहर और मासूम बच्चे के सामने बेआबरू हो गई थी। ये वारदात अभी तक एक मुअम्मा बनी हुई थी। कम से कम ये दोनों बहनें तो यही कह रही थीं कि इस उलझन का कोई भी सिरा हाथ नहीं आया। आरुषि ने मुझे बताया था कि नैना के पहलू में तकलीफ है। इसे कुछ अरसे से पित्ते की शिकायत थी। हाल ही में इसका ऑपरेशन हुआ था। अब वो तेजी से सेहतयाब हो रही थी, लेकिन इस दौरान में ये लर्जाखेज वारदात हो गई थी। इस वारदात की हंगामा खेजी से नैना बुरी तरह मुतासिर हुई थी। न सिर्फ ये कि इसके पेट के टांके खराब हो गए थे, बल्कि पित्ते और जिगर में भी शदीद सोजिश पैदा हो गई थी। गुजरने वाले हर दिन के साथ के तकलीफ बढ़ती जा रही थी और डॉक्टरों ने एक और ऑपरेशन का फैसला किया था। लेकिन ऑपरेशन से पहले नैना की अबतर जहनी और जिस्मानी हालत का बेहतर होना जरूरी था, लिहाजा इसे ट्रीटमेंट दी जा रही थी। मुझे इस नौखेज लड़की की हालत पर बहुत तरस आया। वो बड़ी प्यारी थी और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जहानत की मालिक भी। मुझसे बातें करते करते वो तकिए से टेक लगाकर बैठ गई। आरुषि इस वक्त चाय बनाने गई हुई थी। वो बोली, आपको एक राज की बात बताऊं? कैसा राज? आपकी बेगुनाही का राज। मैं कुछ समझा नहीं। किसी को बताइएगा नहीं, मेरी बड़ी बहन को भी नहीं। इसका ख्याल है कि ये बात मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने तक रखनी चाहिए। मोहतात नजरों से इधर उधर देखकर वो बोली, जिस रात शेख साहब के आदमियों ने आपको ज़दोकोब किया और आपको मजबूर करके मिसेस गजाला के बेडरूम की तरफ भेजा, मैंने सब कुछ सुन लिया था। मैं हैरत ज़दा नजरों से नैना की तरफ देखने लगा। वो कितनी आसानी से कितनी अहम बात कह गई थी। मेरी जुबान से बेसाख्ता निकला, ये क्या कह रही हो तुम? किस रात की बात कर रही हो? प्लीज आप छुपाने की कोशिश ना करें, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना था। मैं थोड़ी बहुत हिंदी समझ लेती हूँ। क्या सुना था तुमने?
یہی کہ شیخ صاحب کے آدمی آپ کو کسی لڑکی کی چیخیں سنانے کی دھمکی دے رہے تھے اور اس دھمکی نے آپ کو بے بس کر دیا تھا، اور آپ اس بات پر راضی ہو گئے تھے کہ مسز کے کمرے میں جائیں گے اور وہی کچھ کریں گے جو آپ سے کہا گیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ اگر واقعی تم نے کچھ سنا ہے تو تم اس کمرے کے آس پاس رہی ہوگی جہاں یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ نہیں، میں اسی کمرے میں تھی۔ ہے نا عجیب بات؟ اور اس سے بھی عجیب بات وہ ذریعہ ہے جس سے میں نے یہ بات چیت سنی تھی۔ میں بتاؤں کہ تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اسی دوران میں آروشی چائے لے آئی اور نینا کو خاموش ہونا پڑا۔ نینا کو چائے سے پرہیز تھا، لہٰذا ٹرے میں صرف 2 کپ رکھے تھے۔ میں اور آروشی سری لنکا کی خوبصورت خوشبودار چائے پیتے رہے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد جب آروشی برتن رکھنے کے لیے گئی تو نینا مجھ سے بولی، باتھ روم میں جا کر ہاتھ منہ دھو لیجیے اور واش بیسن کے بالکل نزدیک کان لے جا کر سنیے کیا سنائی دے رہا ہے۔ یہاں نینا کے لب و لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مذاق نہیں کر رہی۔ میں اٹھ کر مختصر سے باتھ روم میں گیا، اسٹیل کے واش بیسن میں ہاتھ دھوئے، ٹوٹی بند کرنے کے بعد غور سے سنا تو بہت باریک اور مدھم آوازیں سنائی دی، جیسے کوئی کسی دراڑ میں منہ ڈال کر بول رہا ہو۔ نینا کی ہدایت کے مطابق میں نے اپنا کان اس جالی دار سوراخ کے قریب کیا جہاں سے پانی کا نکاس ہوتا تھا۔ مجھے میوزک اور سنہالی گانے کی آواز آئی۔ غالباً کسی قریبی کمرے میں ریڈیو یا ٹیلی ویژن آن تھا اور اس کی مدھم آوازیں کسی پائپ کے ذریعے اس واش بیسن تک پہنچ رہی تھیں۔ کبھی کبھار اتفاق ایسا ہو جاتا ہے، کسی عمارت میں سیوریج یا پانی کے پائپ کے ذریعے آوازیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے لگتی ہیں۔ یہاں بھی کوئی ایسی ہی گڑبڑ تھی۔ میں ہاتھ دھو کر باہر نکلا تو نینا نے معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ کیوں جی، کچھ آیا سمجھ شریف میں؟ وہ بے تکلفی سے بولی۔ کچھ میں نے جواب دیا۔ آپ کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں، یہ سیدھی سادی بات ہے۔ آپ کے کمرے کی آوازیں اس واش بیسن کے ذریعے اس کمرے میں سنی جا سکتی ہیں، خاص طور پر رات کی خاموشی میں یہ آوازیں بہت واضح ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا، مواصلات کا یہ قدرتی نظام واقعی خاصے کی چیز ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے بھی کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے ہوں۔ فائدہ کس نے اٹھانا تھا؟ یہ کمرے سال میں 8-9 مہینے ویسے ہی بند رہتے ہیں، بس کبھی کبھار سیزن میں 2-3 کمرے آباد ہو جاتے ہیں۔ نونی، جو کچھ تم جان چکی ہو یہ بہت زیادہ ہے۔ تمہاری بہن ٹھیک کہتی ہے، تمہیں اس بارے میں بالکل خاموش رہنا ہوگا، دوسری صورت میں کوئی بہت سخت عذاب نازل ہو سکتا ہے تم پر۔ آروشی کے قدموں کی آواز آئی تو نینا نے جلدی سے موضوع بدل دیا۔ آروشی نے آج اپنے بال کس کر جوڑے کی صورت میں باندھ رکھے تھے۔ نارنجی ساڑی اس کے جسم پر بہت بھلی لگ رہی تھی۔ ہم تینوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ ان باتوں میں میرے عجیب دستانوں کا ذکر بھی آیا۔ یہ دستانے اس ریسٹ ہاؤس میں موجود ہر فرد کے لیے گہرے اسرار کی حیثیت رکھتے تھے۔ سرگوشیوں میں اکثر ان دستانوں کے بارے میں بات کی جاتی تھی۔ نینا اور آروشی نے بھی ان دستانوں کے بارے میں تجسس کا اظہار کیا۔ میں نے انہیں مختصر الفاظ میں اس دائمی مصیبت کے بارے میں بتا دیا۔ کچھ دیر دونوں بہنوں کے پاس رک کر میں اپنے کوارٹر میں واپس آ گیا۔ غزالہ والے واقعے کے بعد سے ہر آنکھ میں میرے لیے اجنبیت اور فاصلہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن آروشی کا رویہ بدستور وہی تھا۔ آج یہ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ آروشی کا رویہ کیوں نہیں بدلا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ غزالہ پر حملے کے سلسلے میں قطعی بے قصور ہوں۔ اگلے روز میری ڈیوٹی نرمل سنگھ نامی ایک وین ڈرائیور کے ساتھ لگا دی گئی۔ نرمل سنگھ ایک جواں سال اور ہنسمکھ شخص تھا۔ وہ روزانہ الگ صبح وین پر گال روڈ جاتا تھا اور وہاں کے ایک ڈیری فارم سے دودھ مکھن وغیرہ لاتا تھا۔ راستے میں وہ تھوڑی دیر کے لیے کوٹیل نامی قصبے میں رکتا، وہاں سے ریسٹ ہاؤس کے لیے تازہ سبزی اور فروٹ خریدتا تھا۔ گوشت مچھلی وغیرہ ہفتے بھر کے لیے اکٹھی ہی آتی تھی۔ میری ڈیوٹی نرمل سنگھ کے ساتھ لگی تو مجھے پہلی بار یہ موقع ملا کہ ارد گرد کا علاقہ اچھی طرح دیکھ سکوں۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، ریسٹ ہاؤس سے پختہ سڑک ساحل سمندر تک جاتی تھی۔ راستے میں یہ سڑک گال روڈ کو قطع کرتی تھی۔ گال روڈ 2 رویہ درختوں سے ڈھکی ہوئی ایک خوبصورت ساحلی سڑک ہے اور کولمبو سے جنوب کی طرف گال نامی قصبے میں جاتی ہے۔ ڈیری فارم اس سڑک کے کنارے پر واقع تھا۔ ڈیری فارم کی مالکہ ایک بے حد موٹی سنہالی عورت تھی، کچھ کالی بھی تھی، لہٰذا اسے بھینسوں کے درمیان گھومتے دیکھ کر الگ سے پہچاننا ممکن نہیں تھا، لیکن وہ بے حد صاف ستھری اور پڑھی لکھی بھی تھی۔
میں نے دیکھا تھا سری لنکا میں پڑھے لکھے لوگ وافر ہیں اور ان میں سے اکثر بڑی اچھی انگریزی بولتے ہیں۔ نرمل سنگھ جتنی دیر ڈیری فارم پر رہتا، فارم کی مالکن سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا تھا۔ چونکہ وہ یہ ساری چھیڑ چھاڑ پنجابی میں کرتا، لہٰذا معاملہ بگڑنے نہیں پاتا۔ ڈیری فارم پر آمد و رفت کے دوران کبھی میری کلائی پر برقی جھٹکے محسوس نہیں ہوئے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ریسٹ ہاؤس سے ڈیری فارم تک کا فاصلہ 9 کلومیٹر سے کم تھا۔ یہ 5ویں 6 روز کی بات ہے۔ ہم الگ صبح ڈیری فارم پہنچے۔ ابھی فارم سے نصف فرلانگ ہی دور تھے کہ ہماری وین بند ہو گئی۔ اس کا انجن تو اسٹارٹ تھا لیکن وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر رہی تھی۔ نرمل سنگھ یوں تو ڈرائیور بنتا تھا لیکن گاڑی کے بارے میں اس کی سمجھ بوجھ زیادہ نہیں تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ انجن پر جھک کر وہ یوں ہی ٹامک ٹوئیاں مارتا رہا۔ آخر میں نے اسے بتایا کہ گاڑی کی کلچ پلیٹیں فیل ہو گئی ہیں اور یہ نقص اتنی آسانی سے دور ہونے والا نہیں ہے۔ ہم دونوں وین کو دھکا لگا کر ڈیری فارم پر لائے۔ یہاں بھی ایک نیم میکینک قسم کا شخص کافی دیر وین کے نیچے گھسا رہا۔ آخر مایوسی میں سر ہلا کر باہر نکل آیا۔ ایک قریبی ہوٹل سے نرمل سنگھ نے ریسٹ ہاؤس فون کیا۔ وہاں سے ہدایت آئی کہ نرمل سنگھ دودھ اور سبزی وغیرہ کسی ٹیکسی کے ذریعے لے کر واپس آئے۔ میرے بارے میں حکم تھا کہ میں گاڑی ٹھیک کروا کے لے کر آؤں۔ ڈیری فارم کی مالکن نے ایک آدمی کو موٹر سائیکل پر گال بھیجا۔ وہاں سے وہ میکینک اور ضروری سامان لے آیا۔ اس کارروائی میں 12 بج گئے۔ پھر انجن کے ساتھ ٹھوکا ٹھاکی شروع ہوئی۔ قصہ مختصر، جب گاڑی ٹھیک ہوئی تو شام کے سائے تاریکی میں ڈھل چکے تھے۔ میں گاڑی لے کر ریسٹ ہاؤس کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میرے جانے پہچانے تھے، اس لیے کوئی خاص دشواری پیش نہ آئی۔ مین گال روڈ کراس کر کے اس تنگ سڑک پر پہنچا میں، جو گھنے جنگل سے گزر کر ریسٹ ہاؤس تک پہنچتی تھی۔ ابھی میں سڑک پر 1.5-2 میل ہی گیا تھا کہ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ مطلع تو شام سے ہی ابر آلود تھا، لیکن اتنی تیز اور اچانک بارش کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ میں نے گاڑی کی رفتار سست کر لی۔ پانی کی دبیز چادر میں بمشکل چند گز دور تک ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ مجھے یہ مناسب محسوس ہوا کہ میں گاڑی سڑک سے اتار کر گھنے درختوں کے نیچے روک دوں اور بارش کی شدت کم ہونے کا انتظار کروں۔ مناسب جگہ دیکھ کر میں نے اپنے فیصلے پر عمل کیا۔ میں نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند کر دی تھیں۔ ابھی مجھے وہاں رکے ہوئے 5-6 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ نظر آئی۔ وہ ریسٹ ہاؤس کی جانب سے گال روڈ کی طرف آ رہی تھی۔ موٹر سائیکل میرے بالکل پاس سے گزری۔ اس پر ایک مرد اور ایک عورت سوار تھے۔ عورت دونوں ٹانگیں ایک جانب کر کے مرد کے پیچھے بیٹھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بجلی چمکی اور مجھے مرد کی نیلی شرٹ اور عورت کی نارنجی ساڑی نظر آئی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ موٹر سائیکل پر سوار عورت آروشی ہے۔ اگر وہ آروشی تھی تو اس وقت اتنی طوفانی بارش میں کہاں جا رہی تھی؟ میں وین پر سوار ہونے کے باوجود رک گیا تھا۔ وہ موٹر سائیکل پر سوار ہونے کے باوجود چلے جا رہے تھے۔ غزالہ کے یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجے۔ آروشی ایک مشکوک عورت ہے۔ تجسس کی لہر میرے ذہن میں اٹھی اور ہاتھ خود بخود اگنیشن کی طرف بڑھ گئے۔ حسب معمول دونوں دستانہ پوش ہاتھوں کو باہم جوڑ کر میں نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔ اگلے ہی لمحے میں یو ٹرن لے کر موٹر سائیکل کے پیچھے جا رہا تھا۔ بارش کی شدت قدرے کم ہو گئی تھی۔ میں نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن نہیں کی تھی۔ موٹر سائیکل کی سرخ ٹیل لائٹ میری رہنمائی کر رہی تھی۔ بڑی احتیاط سے موٹر سائیکل کا تعاقب کرتے ہوئے میں دوبارہ گال روڈ پر پہنچا۔ گال روڈ کراس کر کے موٹر سائیکل نے ساحل کا رخ کیا۔ ساحل وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم پام اور ناریل کے گھنے درختوں میں پہنچ گئے۔ میں دن کے وقت دیکھ چکا تھا۔ یہ درخت ساحل سے بہت قریب تھے۔ موٹر سائیکل رک گئی تھی۔ میں نے چابک دستی سے وین درختوں میں گھسا دی اور انجن بند کر دیا۔ موٹر سائیکل کی ٹیل لائٹ بجھ گئی تو میں بھی گاڑی لاک کر کے باہر نکل آیا۔ بارش کی بوچھاڑ نے لمحوں میں مجھے شرابور کر دیا۔ یہ ایک سنسان ساحل تھا۔ تاریکی اور بارش نے اسے اور سنسان تر کر رکھا تھا۔ میں نے غور کیا تو کچھ فاصلے پر ایک تیز روشنی ہچکولے کھاتی محسوس ہوئی۔ یہ کسی موٹر بوٹ یا اسٹیمر کی روشنی تھی۔ میں نے بے حد احتیاط سے اپنا اور موٹر سائیکل کا فاصلہ کم کرنا شروع کیا۔ یہ بات تو قریباً طے تھی کہ یہ پراسرار جوڑا کسی خاص مقصد کے تحت اس ویران ساحل پر پہنچا ہے۔ ایسے لوگ اپنے گرد و پیش سے بہت باخبر رہتے ہیں اور ذرا سے شک پر بدک جاتے ہیں۔ گو تاریکی تھی
اور مسلسل برسنے والی بارش نے مجھے آڑ فراہم کر رکھی تھی. پھر بھی احتیاط کا تقاضا تھا کہ میں ہر قدم پھونک کر رکھوں. ناریل اور تاڑ کے فلک بوس درختوں کی اوٹ لیتا ہوا میں ساحل کے اس مقام سے قریب تر ہو گیا جہاں ایک بڑے سائز کی موٹر بوٹ پانی پر ہچکولے کھا رہی تھی. موٹر بوٹ کی روشنی میں مجھے اندازہ ہوا کہ بارش کی شدت میں پھر اضافہ ہو گیا ہے. چھاجوں پانی برس رہا تھا آسمان سے. موٹر بوٹ کی روشنی پانی کی دبیز چادر سے گزر کر کیلے کے ایک جھنڈ پر پڑ رہی تھی. اس جھنڈ کے قریب ہی مجھے 3 سائے نظر آئے. ان میں سے ایک یقیناً وہی لڑکی تھی جو اس طوفانی موسم میں موٹر سائیکل پر سوار یہاں پہنچی تھی. میں ٹخنے ٹخنے پانی میں بے آواز پاؤں دھرتا ان لوگوں کے کچھ اور نزدیک ہو گیا. میں نے دیکھا لمبے بالوں والے ایک فربہ اندام شخص نے کوئی چیز لڑکی کو تھمائی جسے لڑکی نے بڑی احتیاط سے اپنے لباس میں رکھ لیا. میں نے لڑکی کو غور سے دیکھا اور میرا یہ شک یقین میں بدل گیا کہ وہ آروشی ہی ہے. یہ ایک سنسنی خیز صورتحال تھی اور جتنی سنسنی خیز تھی اتنی ہی پرخطر بھی. میں اس ویران مقام پر کسی بھی وقت ان لوگوں کی نظروں میں آ سکتا تھا. تینوں سائے 3-4 منٹ کیلوں کے جھنڈ کے پاس کھڑے رہے. پھر ایک سایہ جھومتا ہوا سا بوٹ میں واپس چلا گیا. یہ لمبے بالوں والا وہی فربہ اندام شخص تھا جس نے آروشی کو کوئی چیز تھمائی تھی. موٹر بوٹ اسٹارٹ ہوئی. اس کی روشنی کا زاویہ بدلا اور پھر وہ وہاں سے رخصت ہو گئی. آروشی اور اس کا ساتھی مرد کچھ دیر درختوں کے پاس کھڑے رہے. پھر موٹر سائیکل کی طرف واپس پلٹ آئے. آروشی کے ساتھی مرد نے لمبی برساتی پہن رکھی تھی. اس نے برساتی کی کسی جیب سے واٹر پروف ٹارچ نکالی اور اس کے روشن دائرے کو یوں ہی ادھر ادھر حرکت دینے لگا. اچانک ان دونوں نے مجھے ناریل کے درخت کے پیچھے چھپے دیکھ لیا. ٹارچ کی روشنی ایک لمحے کے لیے مجھ پر پڑی تھی اور وہ دونوں ٹھٹک کر رہ گئے تھے. کون ہے؟ آروشی کے ساتھی مرد نے چونکی ہوئی آواز میں پوچھا. اس کے ساتھ اس نے اپنی برساتی کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا تھا. یقیناً وہ وہاں سے اپنا ریوالور نکالنا چاہ رہا تھا. میں نے اسے کوئی موقع دیے بغیر اپنی جگہ چھوڑی اور جھک کر بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا. درمیانی فاصلہ بمشکل 8-10 قدم تھا. اس سے پہلے کہ مد مقابل اپنا ریوالور میری طرف سیدھا کرتا میرے سر کی زوردار ٹکر اس کے سینے پر پڑی اور وہ ڈکراتا ہوا ایک درخت سے ٹکرایا. ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا. درخت سے ٹکرانے کے بعد وہ پشت کے بل بارش کے پانی میں گرا اور بے حرکت ہو گیا. پہلی ہی ضرب اس کے لیے کافی شافی ثابت ہوئی تھی. میں نے قریب سے اس کے چہرے کی ایک جھلک دیکھی اور حیران رہ گیا. وہ نینا کا شوہر اور آروشی کا بہنوئی تھا. میں نے اسے واردات کی رات نینا کے ساتھ درخت سے بندھے ہوئے دیکھا تھا. کل آروشی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بچے کے ساتھ کولمبو جا چکا ہے، لیکن اب وہ یہاں آروشی کے ساتھ پایا جا رہا تھا. شاید میں اس شخص کے بارے میں کچھ اور بھی سوچتا، لیکن پھر مجھے آروشی کے چلانے اور بھاگنے کی آواز آئی. وہ گھنے درختوں میں راہ فرار اختیار کر رہی تھی. میں نے جھک کر اپنے مد مقابل کا گرا ہوا ریوالور اٹھانا چاہا، لیکن سیکنڈ کے 10ویں حصے میں یہ خیال ذہن سے گزرا کہ میں دستانہ پوش ہوں اور ریوالور استعمال نہیں کر سکتا. ویسے بھی وہ پانی میں گرا تھا. میں نے ریوالور کا خیال چھوڑ کر آروشی کے پیچھے دوڑ لگائی. درختوں کے نیچے بارش کا کافی پانی جمع تھا، لیکن زمین ریتیلی تھی، اس لیے پاؤں پھسلنے سے محفوظ تھے. آروشی خاصی اسمارٹ لڑکی تھی. ساڑی کے باوجود وہ کافی رفتار سے بھاگ رہی تھی. کیلے اور ناریل کے درختوں میں وہ تیزی سے راستہ بناتی اور جھاڑ جھنکاڑ کو پھلانگتی نکلی چلی جا رہی تھی. مگر کچھ بھی تھا، آخر وہ ایک لڑکی تھی. میں نے 1 منٹ کے اندر اندر اسے جا لیا. میرا ہاتھ لگا تو وہ چیخ کر منہ کے بل بارش کے پانی میں گری. میں نے جست لگا کر اسے دبوچ لیا. اس کے جسم میں بلا کی پھرتی اور لچک تھی. کسی چکنی مچھلی کی طرح تڑپ کر وہ میری گرفت سے نکل گئی. تاہم آخری لمحے میں اس کا ٹخنا میری دونوں کلائیوں کی گرفت میں آ گیا. اس بار وہ پشت کے بل گری. میں نے اسے مکمل طور پر جکڑ لیا. بے بس ہونے کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری. پہلے لمبے ناخنوں سے میرا منہ نوچنے کی کوشش کی، پھر دانتوں سے میری گردن کو زخمی کرنا چاہا. لیکن جب دونوں کوششیں ناکام ہو گئیں تو اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے. اس نے اپنے بالائی لباس میں کوئی ڈبیا نما چیز چھپا رکھی تھی. میں اپنے دستانہ پوش ہاتھوں کے ذریعے بھی اس ڈبیا کی سختی اور بناوٹ کو محسوس کر سکتا تھا. کہاں سے آ رہی ہو؟ چھوڑ دو مجھے، میں کہتی ہوں چھوڑ دو مجھے، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی.
اس کے ساتھ ہی اس نے موقع دیکھ کر اپنا گھٹنا میرے پہلو میں رسید کر دیا۔ میں نے بھننا کر اس کے چہرے پر ہاتھ کی ضرب لگائی۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگی، ساتھ ساتھ وہ مقامی زبان میں مجھے سلواتے بھی سنا رہی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے کھڑا کر دیا اور گردن میں یوں بازو ڈالا کہ وہ بالکل بے بس ہو کے رہ گئی۔ اسی حالت میں اسے چلاتا ہوا وین میں لے آیا۔ اس کا دم خم ختم ہو چکا تھا اور ایک سہمی ہوئی نسوانیت اس پر غالب آ چکی تھی۔ وہ سرتاپا کانپ رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں نے کوئی نرمی دکھائی تو اس کی زبان کھلوانا مشکل ہو جائے گا۔ بند وین کی تاریکی میں نے آروشی کے سامنے خود کو ایک شفاق اور بے رحم شخص کے روپ میں پیش کیا اور اسے باور کرایا کہ اگر اس نے اپنی زبان نہیں کھولی تو وہ بدترین صورتحال سے دوچار ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت میں وہ بالکل محفوظ رہے گی، اور نہ صرف یہ کہ اپنے بہنوئی کے ساتھ بخیریت گھر پہنچے گی، بلکہ میں اس کی ہر ممکن مدد بھی کروں گا۔ شنکر کے ساتھ میری جو خون ریز لڑائی ہوئی تھی وہ آروشی سمیت ریسٹ ہاؤس کے ہر فرد نے دیکھی تھی، اور اس لڑائی نے سب کو سمجھا دیا تھا کہ میں ایک معمولی ملازم کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ آروشی پر میری باتوں کا اثر ہو رہا تھا۔ اس کی قوت مزاحمت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب بھی رو رہی تھی، مگر اب اس کے رونے میں غیظ و غضب کے بجائے ماتمی کیفیت تھی۔ روتے روتے ایک دم اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر اپنی گردن پر رکھ دیے اور بولی، مجھے مار دو، میرا گلا گھونٹ دو، میں تم سے موت کی بھیک مانگتی ہوں۔ مجھے ایسے کام پر مجبور نہ کرو جس کے بعد مجھے موت کے لیے ایک مدت تک ترسنا پڑے۔ کون مارے گا تمہیں؟ کون مار سکتا ہے؟ وہی جن کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ تمہیں کچھ نہیں پتا کہ وہ کتنے طاقتور اور خطرناک لوگ ہیں۔ کچھ خبر نہیں تمہیں میرے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا۔ میرے شناسہ جانتے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کرتا ہوں، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ آج اس وین میں ہونے والی گفتگو کی وجہ سے تم پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں مسٹر شاہ جہان۔ میں بھی صرف لمبے ہاتھوں والوں کا شکار کرتا ہوں۔ اس حوالے سے میرے مقتولوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ وہ بے چارگی سے بولی، تم مجھے اور میرے گھرانے کو زندہ درگور کر دینا چاہتے ہو؟ نہیں، میں اس خوف کو دور کرنا چاہتا ہوں جس نے تمہارے دل و دماغ کو جکڑ رکھا ہے۔ میرے کہنے پر آروشی نے وہ چھوٹی سی ڈبیا میرے حوالے کر دی جو اس نے چولی میں چھپا رکھی تھی۔ میں وین کی اندرونی روشنی جلا کر ڈبیا دیکھ سکتا تھا، لیکن روشنی کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے ڈبیا جیب میں رکھ کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ جواب میں وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ اچھا ہے، جی بھر کر رو لو تاکہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اس کے بعد جو کچھ میں پوچھوں گا تمہیں بتانا ہوگا۔ اس نے چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ میں وین کا دروازہ بند کر کے باہر نکل آیا۔ بارش اب بوندا باندی کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ 15-20 قدم کے فاصلے پر گیلی ریت پر آروشی کا بہنوئی راکیش سنگے بے حرکت پڑا تھا۔ اس کے سر کے پچھلے حصے پر چوٹ آئی تھی اور وہ تب سے مسلسل بے ہوش تھا۔ میں نے قریب جا کر اسے ٹٹولا۔ وہ کسمسا رہا تھا۔ مجھے چند منٹ کی مزید تاخیر ہو جاتی تو وہ ہوش میں آ جاتا۔ میں نے اس کی صحت مند گردن کے مخصوص حصے پر جچا تلا دباؤ ڈالا اور کم از کم 1 گھنٹے کے لیے اسے پھر دنیا فہمہ سے بے خبر کر دیا۔ اس دوران میں وین اور آروشی کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوا۔ راکیش کو کندھے پر لاد کر میں نے وین کے عقبی حصے میں ڈال دیا اور دروازہ بند کر کے ایک بار پھر آروشی کے روبرو آ بیٹھا۔ ایک طویل اور کٹھن مکالمے کے بعد، جس میں گاہے بگاہے دھمکیاں اور تسلیاں بھی شامل ہوتی رہیں، میں نے آروشی کو زبان کھولنے پر آمادہ کر لیا۔ آروشی نے سب سے پہلے یہ دلچسپ انکشاف کیا کہ وہ انہی لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے جنہوں نے کچھ روز پہلے اس کی چھوٹی بہن کے گھر میں لوٹ مار کی تھی اور آگ لگا دی تھی۔ کون لوگ ہیں یہ؟ میں ٹھیک سے کچھ نہیں جانتی۔ میرا رابطہ دھرمان کاکا نام کے شخص سے ہے۔ سارے علاقے میں اس شخص کی دہشت ہے۔ کئی افراد کو قتل کر چکا ہے، پھر بھی آزاد پھرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس شخص کا تعلق تامل ٹائیگر سے ہے۔ ابھی موٹر بوٹ میں جو شخص تم سے ملنے آیا تھا وہ دھرمان ہی تھا؟ نہیں، یہ اس کے ساتھی تھے۔ ان میں سے ایک کا نام جیون جی اور دوسرے کا نام امر ناتھ ہے۔ ان کا ایک تیسرا ساتھی اشوک بھی ہے جو آج ساتھ نہیں آیا تھا۔ میں دھرمان کے علاوہ صرف ان 3 افراد کو جانتی ہوں۔ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ مجھے ٹھیک سے کچھ نہیں معلوم۔ جتنا معلوم ہے اتنا ہی بتا دو۔ وہ کچھ دیر سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر بولی، یہ لوگ 2-2.5 سال پہلے سے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں،
نینا کی شادی پر میری والدہ نے جیون جی سے کچھ قرض لیا تھا. کوشش کے باوجود ہم یہ قرض ادا نہ کر سکے. اس دوران میری ماں کا انتقال ہو گیا. والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے. ہم صرف 2 بہنیں تھیں. بڑی بہن ہونے کے ناطے قرض ادا کرنے کی تمام ذمہ داری مجھ پر آ گئی. میں قرض تو نہ چکا سکی لیکن دھیرے دھیرے جیون جی کے جال میں پھنس گئی اور وہ مجھ سے اپنی مرضی کے مطابق کام لینے لگا. اس نے کئی مواقع پر مجھ سے چھوٹے موٹے غیر قانونی کام کرائے. پھر ایک موقع پر اس نے میری ملاقات اپنے باس دھرمان کاکا سے کرا دی. دھرمان نے مجھے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ وہ ایک گروہ کا سرغنہ اور خطرناک قاتل ہے. اس نے مجھے بتایا کہ اگر میں اپنی اور اپنے خاندان کی عافیت چاہتی ہوں تو مجھے اس کی ہدایت پر بلا اعتراض عمل کرنا ہوگا. قانون کی مدد حاصل کرنے کا مطلب عبرتناک موت ہوگا. اس واقعے کے بعد میں براہ راست دھرمان کی ماتحتی میں آ گئی اور وہ مجھ سے مطلب کے کام لینے لگا.